اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے بر و بحر کے فسادات کی وجہ سبب علت بیان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیداً آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ان آیاتوں کے متعلق جو بارش کے نظام کے متعلق ہے وہ بیان کروں گا، اور ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ یہ بارش جو برستی ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ آپ کے لیے اور آپ کی چوپاؤں کے فائدے کے لیے ہے۔ اور دوسری آیات اللہ جل جلالہ اس نظام کو سمجھا رہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ رب العزت وہ ذات ہے یرسل الریاح جو ہوائیں بھیجتا بشراً خوشخبری کی طور پر، بین یدی رحمتی اپنی رحمت برسانے سے پہلے، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ یہ بادل بوجھل ہو جاتے ہیں، اس لیے بوجھل ہو جاتے ہیں سقناہ لبلد میت، اللہ رب العزت فرما رہے تاکہ ان بادلوں کے ذریعے سے مردے زمین کو زندہ کیا جائے، سقناہ اسے پانی پلایا جائے۔ پھر ان بادلوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت فرما دے فانزلنا بہ الماء، ان بادلوں کے ذریعے سے میں پانی برساتا ہوں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر اس پانی کے ذریعے سے میں سارے میوجات کو اگاتا ہوں، کذالک نخرج الموتى، اسی طریقے سے میں مردہ کو دوبارہ زندہ کروں گا، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یہ بارش کے نظام کو اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری جگہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ رب العزت فرما رہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف غور کرے، جو وہ کھانا کھا رہے إِلَىٰ طَعَامِهِ اپنے طعام کی طرف غور کرے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ رب العزت فرما رہے میں نے بارش برسا کر، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر میں نے زمین کو پاڑا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا، اس میں دانہ اگایا، حبا، میرے عزیز ساتھیو یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبًّا، آگے اللہ رب العزت فرما رہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ آپ کے فائدے کے لیے انسانوں کو اللہ رب العزت سمجھا رہے، وَلِأَنْعَامِكُمْ اور آپ کی چوپاؤں کے فائدے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے بارش کے نظام کو جو سمجھایا ہے وہ فائدے کے طور پر ہے، لیکن جو آیاتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت فرما رہے بر و بحر کے فسادات کس وجہ سے واقع ہوتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی ہوئی کیا اعمال کے بسبب، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ رب العزت فرما رہے تاکہ میں ان کو عذاب چکا دوں، بعض کو عذاب چکا دوں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے۔ بر و بحر کے فسادات اللہ رب العزت انسان کے اعمال کو بتا رہے ہیں کہ انسان کے اعمال کی وجہ سے
بر و بحر میں فسادات واقع ہوتے ہیں. حالانکہ بارش کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو رحمت کے طور پر پیش کیا ہے. اور جو آیات میں نے اب حضرات کے سامنے پڑھی ہے، فارسی کے ایک شاعر نے ایک بہترین انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا ہے. بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیس، بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیس، در باغ لالا روئے دو در شوری بوم خس. کہ رب بارش کے برسنے میں اور اس کے خوشگوار موڈ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جنتی کو جو اللہ رب العزت انعامات عطا فرمائیں گے اس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ موسم جو اللہ رب العزت جنتی کو عطا فرمائیں گے وہ یہی موسم ہوگا جو دنیا میں بارش والا موسم ہوتا ہے، یعنی نہ دھوپ اور نہ بالکل اندھیرا. تو یہ بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیس، اس کے خوشگوار موڈ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لیکن در باغ لالا روید و در شور بوم خس، لیکن یہ باغ میں پھول اگاتا ہے اور بنجر زمین میں یہ کانٹے اگاتا ہے. یہ قرآن مجید کی وحی کی مثال انہوں نے دی ہے کہ وحی کی نزول کے خوشگواری میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جس مومن کا دل اس کے لیے بنا ہوا ہے اس میں اللہ رب العزت اس کی ایمان میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اس میں پھول اگتے ہیں. لیکن جب منافق ان آیاتوں کو سنتا ہے اس میں کانٹے اگتے ہیں. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بارش کو بطور رحمت پیش کیا، لیکن اگر اس بارش کی وجہ سے فسادات رونما ہو جائے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ فسادات واقع ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں جو فسادات واقع ہو رہے لوگوں کے اعمال کی کیے ہوئے کے بسبب ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج مسلمان اس بات کو سن رہا ہے، پلے باندھ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ کسی کو نہیں ہے. آج بارش جو رحمت تھی ہمارے لیے عذاب کا شکل اختیار کر رہے ہیں، اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سیلاب آ چکے ہیں. اور جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، مفسرین نے اس آیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب یہ علامات ہو جائے پھر یہ چیزیں ہوں گے. اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران عوام کے مال کو اپنا مال سمجھنے لگے. یہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ اذا اتخذ الفیء دولا، آج عوام کے مال پر مجرے ہو رہے، نعوذ باللہ 14 اگست کے موقع پر. اس لیے یہ عوام ٹیکس دے رہی ہے، تم اس پر مجرے کرو، تم اس پر جو ہے قوم کے بچیوں کو نچاؤ. یہ ٹیکس اس لیے آپ ادا کر رہے ہو. جب حکمران اپنے عوام کے مال کو جو ہے وہ اپنا مال سمجھنے لگے. اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، اور امانت کو لوگ غنیمت سمجھنے لگے. دکاندار کے پاس مال رکھواؤ، وہ آپ کو پہلے سے نوٹس جاری کرے، جناب والا جب آپ نے وصول کرنا ہو مجھے 3 دن یا 4 دن پہلے بتاؤ، کیونکہ اس غنیمت کو، اس مال امانت کو میں اپنے کاروبار میں استعمال کرنے جا رہا ہوں. والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگے. مولوی صاحب زکوٰۃ کے متعلق بیان کرے تو مقتدی اس کا کہے مولوی صاحب اپنے لیے بیان کر رہا ہے. والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین، دین کو اس لیے حاصل کیا جانے لگے کہ کل کو مجھے لوگ علامہ کہے، مجھے مفتی صاحب کہے، مجھے مولوی صاحب کہے، اور اس دین کے اس پر مجھے جو ہے کوئی مجھے عہدہ مل جائے. وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته، اور آدمی اپنی بیوی کا فرمان بردار بن جائے. فرمان برداری کس کی ہونی چاہیے؟ جواب ملنا چاہیے اللہ کا، اور اس کے بعد ماں باپ کا، اپنے والدین کا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وَاطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی اپنی بیوی کا فرمان بردار بن جائے.
وعق امہ، اور اپنے والدین کا نافرمان بن جائے، وادنا صدیقہ، اپنے دوست کو قریب کرنے لگے، واقصى اباہ، اور اپنے والد کو دور کرنے لگے. تو پھر یہ کئی علامات ہیں. جب یہ ہونے لگے، میں آپ کو اعمال سمجھا رہا ہوں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ رب العزت فرما رہے کہ بر و بحر میں فسادات کی وجہ سبب علت لوگوں کے اعمال ہے. یہ اعمال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے، اس کی وجہ سے بر و بحر میں فسادات آ رہے. ورنہ تو بارش کا برسنا اللہ رب العزت نے بطور نعمت اس کو ذکر فرمایا ہے. میرے عزیز ساتھیو، وعدنا صدیقہ واقصى اباہ، اپنے دوست کو قریب کرنے لگے اور اپنے دوست کو قریب کرنے لگے، اپنے والد کو دور کرنے لگے. وظہرت الاصوات فی المساجد، اور ناچ گانے کی آواز مسجدوں میں آنے لگے. یہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ میرے آپ کو جو ہے امام صاحب، شکر ہے علماء اور مفتیان حضرات نے بھی یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ ایک ہاتھ کے ذریعے سے آپ موبائل کو بند کر سکتے ہو. ورنہ ابتدا میں کیا ہوتا تھا کہ پورا گانا جو ہے مولوی صاحب اور تمام نمازیوں کو سننا پڑتا. جب موبائل کی ٹون پر گانا لگا ہوتا اور کسی مقتدی کے اس پر بیل آتی تو پھر جو ہے مطلب وہ سب کو سننا پڑتا. وظہرت القیناء والمغازب، اور لوگ ناچ گانے والوں کو عزت دینے لگے. حالانکہ عزت انبیاء کے وارث کو دینا چاہیے، نبی کے وارث کو دینا چاہیے، علماء کو دینا چاہیے، لیکن لوگ اس کے بجائے ناچ گانے والوں کو عزت دینے لگے. پھر اللہ رب العزت فرما رہے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا. جب یہ چیزیں ہونے لگی، یہ سارے علامات جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے، پھر آپ سرخ آندھی کا انتظار کرو، وَزَلْزَلَةً، زلزلوں کا انتظار کرو، وَخَسْفًا، زمین میں دس جانے کا انتظار کرو، وَمَسْخًا، شکل مسخ ہو جانے کا انتظار کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ عذابات ایسے نہیں ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے کہ یہ پے در پہ آئیں گے. نعوذ باللہ، اعاذنا اللہ منہ. اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں ہم سب کو رکھے. کہ جس طریقے سے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے اور اس سے موتیاں نکلتی ہے، اس طریقے سے یہ عذابات پے در پہ آئیں گے. میرے عزیز ساتھیو، ہمیں عذابات سے بچنے کے لیے 3 اعمال کی ضرورت ہے، اور وہ 3 اعمال بیان کر کے میں اپنے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اللہ رب العزت ان اعمال کی وجہ سے انسان پر عذابات نہیں لے کر آتے. نمبر 1، شکر. شکر کے متعلق اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا ہے. آپ کسی نعمت کا شکر ادا کرو گے، اللہ رب العزت فرما رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کسی بھی نعمت کا شکر ادا کریں میں اس میں اضافہ کروں گا. تو جب اضافہ ہوگا، اضافے کی شکل میں وہ چیز آپ سے کبھی کسی عذاب میں چھینا نہیں جائے گا. یعنی آپ کا گھر ہے، آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرائے سے مجھے چھٹکارا ملا ہے. آپ نے اپنا مکان عطا کیا ہے اور اس پر شکر ادا کیا دل سے. اللہ رب العزت اس نعمت کے شکر کی وجہ سے اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، ایمان پر آپ نے شکر ادا کیا، اللہ رب العزت اس کو بڑھائیں گے. اولاد دی ہے، اس نعمت پر آپ نے شکر ادا کیا، وہ چھنا نہیں جائے گا بلکہ اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرمائیں گے. تو جس نعمت پر آپ شکر ادا کرو گے، اللہ رب العزت اس میں اضافہ فرمائیں گے. اسی طریقے سے دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی بھی نعمت کو چھینتا نہیں ہے. اور قرآن مجید کی یاد ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اور تیسری نعمت جو ہے وہ استغفار ہے، کہ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ رب العزت اس قوم کے نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں، اس قوم کی نعمت کو چھینتا نہیں ہے. سورہ نوح کی آیاتیں ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ رب العزت فرما رہے جب آپ استغفار کرو گے نعمت کے طور پر، آپ کے مال میں اضافہ کروں گا، آپ کے اولاد میں اضافہ کروں گا. تو یہ 3 اعمال ہے. اگر آپ عذابات سے بچنا چاہتے ہو، ان 3 اعمال کو لازمی پکڑو، اللہ رب العزت آپ کو عذابات سے بچائیں گے. نمبر 1 بتاؤ،
شکر، نمبر 2 دعا، نمبر 3 اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اس کے بعد